میرا نام عائشہ ہے اور آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یہ دیس ہمارا ہے اور اسے ہم نے بگاڑا ہے۔ میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے، میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ کوئی اور تو نہیں پسے خنجر آزمائی، کوئی اور تو نہیں پسے خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ جناب علی، عقل کے اندھوں کو سب الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ دیس ہمارا ہے اور اسے ہم نے بگاڑا ہے۔ جناب والا، اس ملک کی بنیاد میں لاکھوں اسلاف کے خون بہے، اس ملک کی بنیاد میں ہماری عظمتوں کی پکار شامل ہے۔ یہ ملک ہمیں خیرات میں نہیں ملا تھا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دی، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ماؤں نے اپنے لگتے جگر کھوئے اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بہنوں نے اپنے بھائی کھوئے۔ جناب والا، یہ ملک ہمیں خیرات میں نہیں ملا تھا، مگر افسوس، سخت افسوس کہ آج آزادی کے 77 سال گزرنے کے بعد جب میں دیکھتی ہوں کہ اس ملک کے حکمران اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے لوٹے ہوئے مصروف نظر آتے۔ آج جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں ایوانوں میں تو من و سلوا اترتا ہے مگر غریب کا بچہ 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے۔ آج جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں ہر گلی سے نعرہ اٹھتا ہے، تیری نظر میں کافر اور میری نظر میں تو کافر۔ یہاں مسلمان تو ہے مگر دور مسلمانی نہیں، یہاں قرآن تو ہے مگر رمز قرآنی نہیں، یہاں مسجدیں تو ہیں مگر روح بلالی نہیں۔ باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، مر کے طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی نسب ازا روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ مسجد مسیحا خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اور صاحب بزاجی نہ رہے۔ شور ہے دنیا میں کہ ہو گئے مسلمان نابود، شور ہے دنیا میں کہ ہو گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے کہیں کوئی مسلم موجود۔ جناب والا، آج یہاں صحافت بکتی ہے، بچوں کی معصومیت بکتی ہے، قلم بکتا ہے، یہاں تک کہ دو بوری آٹے کی عوض انسان بکتا ہے۔ تو یہاں یہ کہنا پڑتا ہے یہ دیس ہمارا ہے اور اسے ہم نے بگاڑا ہے۔ عجب رسم ہے چارہ گڑوں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گڑوں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے نوالے کو اور امیر شہر کے تو کتے بھی راج کرتے ہیں۔ جناب والا، یہاں غریب کا بچہ تو نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے، امیروں وڈیروں اور جاگیرداروں کا بچہ اسی کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائیں تو سائیں کا بچہ بھی سائیں۔ جناب والا، آج یہاں سستی روٹی اسکیم کے نعرے لگتے ہیں مگر عوام کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے گردے جگر اور اپنی اولاد بیچنے پر مجبور ہے۔ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دیس ہمارا ہے اور اسے ہم نے بگاڑا ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہیں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہیں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی خاص صدا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی اس قوم کی سزا ہے۔ جناب والا، اب ہماری منزل کیا ہے؟ اب ہماری منزل ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو قائد کی سوچ ہو، جو اقبال کی سوچ کی تصویر ہو اور قائد کے خواب کی تعبیر ہو۔ اب ہمیں حسین کے منشور کی صدا پر لبیک کہنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ہم سب ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس پاکستان کی مٹی میں سب کا لہو شامل ہے، کسی کے باپ کا تھوڑی ہے پاکستان۔ شکریہ۔